الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکاں سیاہ لامکاں سید انس و جاں سرور لالا رخاں معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ بندوں کا خالق اور مالک ہے۔ انسان کو اس نے تخلیق کیا، اچھائی اور برائی کی دونوں قوتیں اس کے وجود میں جمع کی گئی ہیں، اور اچھائی اور برائی کا اسے شعور بھی دے دیا گیا۔ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے یہ تمیز بھی اس کو عطا کی گئی، اور پھر اس کو دو راہے پہ کھڑا کر کے آزاد کر دیا کہ یہ راستہ نیکی کا ہے اور یہ راستہ بدی کا ہے۔ اب جس پہ تیرا جی چاہتا ہے تو چل۔ اگر تو نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے گا تو تب بھی راستہ کھلا ہے، اور اگر گناہ کے راستے پہ چلنا چاہے گا تو تب بھی راستہ کھلا ہے۔ اب تیری مرضی ہے تو کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اور اس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تو نیکی کے راستے پہ چلے گا تو یہ راستہ ہے بڑا مشکل۔ ہو سکتا ہے کہ گھر سے ہی مخالفت شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تو اگر اپنے چہرے کے اوپر داڑھی کا نور سجا لے تو تیری ماں ہی تجھے کہنا شروع کر دے کہ بھلا یہ داڑھی رکھنے کی عمر تھی تیری۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تو اپنے سر کے اوپر امامہ باندھ لے تو تیری بہنیں ہی تجھے تانا دینا شروع کر دیں کہ بھلا یہ وقت تھا سر کے اوپر امامہ سجانے کا۔ تو کہا یہ نیکی کا راستہ ہے مشکل۔ اس راستے میں طائف کے بازار بھی آتے ہیں، اس راستے کے اندر کھدے ہوئے گڑھے بھی ہیں، بچھے ہوئے کانٹے بھی ہیں، لیکن انسان کو بتا دیا گیا اگر تو یہ راستہ عبور کر گیا تو آگے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، اور تجھے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ اور یہ بدی کا راستہ ہے، اگر تو اس راستے پہ چلے گا تو یہ سجا ہوا راستہ ہے۔ اس راستے میں شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے۔ اگر تو گناہ کرنا چاہے گا تو لوگ تیرے راستے میں رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کریں گے اور کوئی تجھے منع بھی نہیں کرے گا، لیکن اگر تو یہ راستہ عبور کر گیا تو آگے جہنم کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوگا۔ اب تیری مرضی ہے کہ تو کس راستے پہ چلنا چاہے گا، لیکن صاحبو تمہارے رب کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے اس راستے پہ چلیں جو راستہ میری طرف آ رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس راستے پہ چلو جو اللہ کی طرف آ رہا ہے۔ تم ان لوگوں کے پیچھے چلو جو اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔
سلطان باہو علیہ رحمہ بولے سچا رستہ پاک محمد دا جتھے جدے اتے رب لبیوے ہو. تو ہمیں کہا گیا کہ اس رستے پہ چلو جو اللہ کی طرف جاتا ہے، لیکن انسان کی یہ فطرت نہیں ہے. انسان نیکی کی طرف چل کے جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور برائی کی طرف اس کے قدم جلدی اٹھتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے بندو پلٹ کے تم آ جاؤ اور اس رستے کا انتخاب کرو جو رستہ میری طرف آتا ہے. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے صاحبو، اگر آج کسی کو کہا جائے نا کہ میاں جھوٹ نہ بولو تو وہ آگے سے ایک ہی جواب دیتا ہے کہ سارا زمانہ بول رہا ہے. کسی کو کہا جائے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو تو آگے سے جواب دیتا ہے ساری مارکیٹ ہی کر رہی ہے. ہم نے اپنی آخرت کو دوسروں کے ساتھ جوڑ دیا. لیکن صاحبو یاد رکھیے گا، یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جس کو کل قیامت کے دن اللہ قبول کرے گا. ہمیں کہا گیا اس رستے پہ چلو جو رستہ میری طرف آتا ہے. اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے کتنا خوبصورت اسلوب دیا. کہا کہ اگر آج تو میرے رستے پہ نہیں چلتا، آج تیری جوانی اگر تجھے میری دہلیز تک نہیں آنے دیتی، آج تجھے دولت کا نشہ ہے، آج تیری عزت اور تیرے محلات مجھے میرے تک نہیں آنے دیتے، لیکن اے انسان دیکھ، ثم الی مرجعکم، ایک وقت آنے والا ہے کہ تجھے پلٹ کے میرے حضور ہی آنا پڑے گا. جب موت کا جھٹکا لگے گا تو بتاؤ پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر تو پلٹ کے آؤ گے ہی آؤ گے نا. ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب رشتہ داروں کے اندر دراڑیں پڑ جائیں تو جو تیسرا بندہ صلح کروانے والا ہوتا ہے نا، تو وہ جب سمجھاتا ہے کہ میاں صلح کر لو تو بعض اوقات لوگ ضد پہ اڑ جاتے ہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے صاحب یہ تمہاری بہن ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا چچا اور خالو ہے. اگر آج تو صلح نہیں کرے گا تو کل تو تجھے کرنی پڑے گی. اگر آج تو نہیں مانے گا تو کل تو تجھے ماننا پڑے گا. کل جب اپنے گھر کے اندر بیٹے کی شادی رچائے گا تو کل تو تجھے ماننا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ آج ہی مان لے. اللہ تعالیٰ بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ میرے بندو کل جو کفن میں منہ چھپا کے آتے پھرو گے، لطف یہ ہے کہ آج کھلے منہ ہی آ جاؤ. کل جو 4 آدمی کندھوں پہ اٹھا کے تمہیں چھوڑ آئیں گے، مزہ اس بات میں ہے کہ اپنے قدموں پہ چل کے آ جاؤ. اور پھر ہمارے سامنے نمونے کے طور پہ اپنے نبی کی زندگی کو بھی رکھ دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. تمہارا وہی عمل قبول ہوگا جو عمل میرے رسول کے عمل کی مطابقت میں ہوگا. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف نے اپنی ساری زندگی کس طرح حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ ہمیں عمل کر کے دکھایا. نام بڑا معروف ہے حضرت حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کا. علم حدیث میں ان کا نام ہے. مامون الرشید نے اپنے دربار میں ان کی دعوت کی اور یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچے. انواع و اقسام کے کھانوں سے سجا ہوا دسترخوان. جب کھانا انہوں نے کھا لیا تو جب دسترخوان اٹھانے لگے تو اس دسترخوان کے اوپر روٹی کے باریک باریک ذرات گرے ہوئے تھے. تو حضرت حدبہ بن خالد نے وہ ذرات اٹھا کے کھانا شروع کر دیے. تو مامون الرشید کو ان کی یہ حرکت اچھی نہ لگی. اس نے کہہ ہی دیا حضرت یہ سجا ہوا دسترخوان آپ کے لیے تھا، آپ نے خود بھی کھانا کھایا اور آپ کے شاگردوں نے بھی کھایا، اور اب گرے ہوئے لقمے کو آپ اٹھا کے چبا رہے ہیں، یہ حرکت بڑی عجیب ہے. تو حضرت حدبہ بن خالد کی آواز گونجی. کہا مامون کیا تیرے اس دسترخوان کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ طریقہ تو میرے رسول مجھے بتا کے گئے ہیں. نام آتا ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا. آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے. تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ بیٹا ذرا مجھے وضو تو کروانا. آپ نے جب ان کے اعضائے وضو کو دھو دیا تو حضرت ابو بکر شبلی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میری داڑھی کا خلال کرو. تو شاگردوں نے عرض کی حضور آپ کے اوپر نزع کا عالم ہے، جان نکلنے کے قریب ہے اور آپ داڑھی کے خلال کا بول رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر شبلی نے جواب دیا، کہا میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی سنت کی مطابقت میں گزاری ہے. اب تو وہ وقت آنے والا ہے کہ جب لحد میں جاؤں گا اور حضور کا مجھے دیدار نصیب ہوگا، میں کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤں گا کہ حضور آتے ہوئے آپ کی سنت بھی چھوڑ آیا ہوں. تو ہمارے اسلاف نے ہمیں ایک ایک سنت کے اوپر ہمیں عمل کر کے دکھایا. بڑا معروف نام آپ نے سنا ہوگا حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا.
اقبال خراج پیش کرتے ہیں، قامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کر۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ خربوزہ کھانا حدیث سے تو ثابت ہے، لیکن طریقے کی وضاحت نہیں ملتی کہ حضور علیہ السلام نے خربوزہ کاٹ کے کھایا ہے یا توڑ کے کھایا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کاٹ کے کھانے لگتے تو خیال آتا کہیں حضور نے توڑ کے نہ کھایا ہو، توڑ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں حضور نے کاٹ کے نہ کھایا ہو۔ اس خیال سے کہ کہیں سنت کی مخالفت لازم نہ آ جائے، ساری زندگی بایزید بستامی نے خربوزہ ہی نہیں کھایا۔ تو صاحبوں، میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، میں اپنے شب و روز کو دیکھوں اور آپ اپنے شب و روز کو دیکھیں۔ ہم اگر کسی جاہل خطیب کا واز سن کے اور کسی پیر صاحب کے قبر میں آ کے امداد کرنے کے وعدے پہ مطمئن ہو کے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے لیں کہ میں لحد میں جاؤں گا، فرشتے آئیں گے، میں یوں کہہ دوں گا یوں ہو جائے گا، صاحبو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ میلاد کی بزم میں آنے والوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، خاص طور پہ جوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں، آؤ ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے میدان عمل میں نکلو اور گھر گھر کے اندر حضور کی ایک ایک سنت کا چراغ تم نے جلانا ہے۔ ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز، مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے۔ اس کی عملی تصویر بنتے ہوئے ہم نے میدان عمل میں نکلنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ مادیت کے بے سکون ماحول کے اندر اجالے بانٹتی ہوئی تحریک ہے۔ یار، جس معاشرے کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر اکتساب فیض کے لیے پیر کی ذات کے طواف کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، لیکن میر کارواں نے اپنی ذات کو محور بنانے کی بجائے قوم کا رخ سوئے حرم کر دیا ہے، اور آنے والوں کو کہا کہ اگر تم میرے پاس آ گئے ہو تو یہ منزل نہیں، آؤ میں تمہیں ایک ایسے در کا پتہ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہماری تربیت ہی اس طرح کی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ ان 30 سالوں کے اندر لوگوں نے قدم قدم کے اوپر اپنے نظریات کو بدلا۔ حکومتیں بدلتی ہیں، لوگ اپنے اہداف بدل دیتے ہیں، لوگ حالات کے تیور دیکھ کر کے اپنے مشن کو تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن 30 سال پہلے اگر کوئی چیز نہ بدلی تو وہ ادارت المصطفیٰ کی فکر ہے۔ جو فکر 30 سال قبل تھی، آج بھی وہ فکر موجود ہے۔ جو مشن ادارت المصطفیٰ نے اپنے ماننے والوں کو آج سے 30 سال قبل دیا تھا، وہ آج بھی باقی ہے۔ 30 سال قبل بھی آنے والوں کو یہی پیغام دیا گیا، اور آج بھی آنے والوں کو یہی پیغام دیا گیا کہ مغرب سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہمارے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ختم کر دے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ لیکن کہا مصطفی فقیرو، تم نے حضور کی سنت کو لے کے اٹھنا ہے اور تم نے آفاق کے گوشے گوشے کے اندر پھیلنا ہے۔ یہی پیغام ہے ادارت المصطفیٰ کا۔ ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے۔ میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کے دم لیں گے۔ ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلان نفرت کرتے ہیں۔ ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے۔ ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم کانٹوں بھری ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے۔ اب دہر میں خوشبو پھیلے گی، ظلمت کو دور بھگائیں گے۔ ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کے دم لیں گے۔ آؤ تجدید عہد وفا کرو، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا۔ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔